اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ صدق اللہ العظیم۔ چند دن ہوئے مولوی انیس الرحمن صاحب نے ایک کلپ چڑھایا جس میں اس نے بہت ساری باتیں کی، تبرہ بازی کی۔ اس نے کہا کہ یہ جادو کے اثر کو نہیں مانتے، مطلق جادو کے تاثیر کو نہیں مانتے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے اس دعوے پر۔ ذرا غور سے، فکر سے، ذرا دھیان سے اس دعوے کو دیکھیں مولوی صاحب، کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ آپ نے لکھ کے دیا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ اس پر بات کرنی تھی اور اسی پر بات ہم نے نشیرہ ورقہ میں بھی کی، لیکن 5 گھنٹے آپ ادھر ادھر کی مارتے رہے۔ ایک بھی دلیل قرآن سے، صحیح حدیث سے اور جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے اکابر سے اپنے دعوے کے مطابق تو پیش نہ کر سکے۔ مولانا، قرآن بیان کرنا تعویذ فروشوں کا یا قرآن فروشوں کا کام نہیں ہے۔ اگر تھوڑی سی آپ توجہ کرتے نا، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، سید اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، اور استاذ العلماء قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی، کس نے نعوذ باللہ ان کو کافر کہا ہے؟ کس نے اکابرین کو کافر کہا ہے؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا اثر ماننا کافروں کا، ظالموں کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ مسحورا کا معنی مولانا آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری لغات میں دیکھ لیں کہ مسحورہ کی نسبت اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف جنہوں نے کی ہے نا، تو اللہ کے قرآن نے پہلے ان پر فتویٰ لگایا ہے، پھر ان کے کرتوتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلے ان پر فتویٰ لگایا ہے، قال الظالمون اذ یقول الظالمون، کہ ظالموں نے کہا۔ اللہ کریم نے پہلے فتویٰ لگایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اٹھا تفسیر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 3 الزام انہوں نے لگائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ پہلا الزام کہ نعوذ باللہ ساحر ہے، نعوذ باللہ کذاب ہے۔ پھر انہوں نے کہا نعوذ باللہ اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے، شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ قرآن میں انہوں نے ترجمہ فرمایا ہے کہ بے انصاف لوگوں نے کہا، بے انصاف لوگوں نے کہا۔ تو مولانا میں کہتا ہوں بے انصاف کی فہرست میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس قرآن کی دلیل کوئی نہیں تو پھر خواہ مخواہ کبھی ادھر بھاگتے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو، کبھی ادھر بھاگتے ہو۔ جو اکابرین اشاعت التوحید و سنہ والے اور اہل سنت والجماعت والے جو دنیا سے چلے گئے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کے عمل ان کے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ۔ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ قرآن جس پر فتویٰ لگاتا ہے مولانا، اس کا تو بیان کریں۔ کیوں نہیں یہ آیت اپنی عوام کے سامنے بیان کر دے کہ قرآن میں آتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ کیا قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے؟ صرف تعویذ فروشی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو بیچنے کے لیے تم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے؟ مولانا دلیل ہے تو بات کر، باقی ادھر ادھر کے الزام لگانا کہ یہ کیسٹ فروش، یہ فلاں فروش۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ قرآن فروش نہیں ہوں، تعویذ فروش نہیں ہوں۔ آیات بینات قرآن کی جو ہیں ان کو واضح طور پر عوام کے سامنے بیان کرو، ورنہ قیامت کے دن پاک پیغمبر کے سامنے جب جاؤ گے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہو گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نعوذ باللہ مسحور ہیں؟
اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر مسحور ہیں، پھر کہتے ہو کہ دل و دماغ پر تو اثر نہیں ہوا، باقی کس جسم پر اثر ہو گیا؟ کہاں اثر ہوا ہے؟ ایک دلیل میں نے مانگی تھی صرف، اور ایک دلیل آج تک آپ نے ایک دلیل بھی اپنے عقیدے کے مطابق بیان نہیں کی۔ قرآن کی آیت بھی نہیں آپ کے پاس، حدیث صحیحہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور اہل سنت کا عقیدہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا تھا جو لکھ کے دیا ہے اس کے مطابق بیان کریں، اس کے مطابق بات کریں، اس کے مطابق بات کیوں نہیں کرتے؟ کبھی کہتے ہو یہ آپ نے اپنا کلپ ڈیلیٹ کر دیا ہے، مولانا شاید آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا آپ کو وہ کلپ نکالنا نہیں آتا۔ 4 کلپ مفتی یحییٰ صاحب کے یوٹیوب پہ ہیں، 2 کلپ میرے یوٹیوب پہ ہیں، اور 1 کلپ میں نے لائیو چلایا تھا فیس بک پر، وہ شاید آپ کو ملا نہیں یا آپ نے توجہ نہیں کی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ فیس بک پہ دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ڈیلیٹ کرنے کی؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں آپ کی طرح، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، الٹے نام لیتے ہیں آپ کے۔ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو کہ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے آپ نے، لیکن اس طرح کی تبرہ بازی آپ کو زیب نہیں دیتی۔ ہم اکابرین علماء دیوبند کے خادم ہیں اور جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے اکابرین کے عزت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں مولانا، قرآن کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے کہ صحیح حدیث بھی قرآن کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے مولانا۔ جس طرح کے جادو کے اثر کے آپ قائل ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ ہشام بن عروہ والی روایت جو جادو والی ہے، اس کے مطابق ایک اکابر اب جو زندہ ہیں، کیونکہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے متعلق میں نہیں کہتا، کیوں؟ ان کا بھی عقیدہ یہ نہیں تھا۔ ہشام والی روایت کے مطابق اکابرین اشاعت التوحید و سنت کا بھی عقیدہ نہیں تھا۔ آج جو زندہ ہیں اکابر، میں نے کہا تھا ایک اکابر اعلان کر دے کہ ہمارا من وعن ہشام والی روایت پر عمل ہے، ثابت کرو، نہیں کر سکے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل قرآن سے دے دو، وہ نہیں دے سکے۔ ایک دلیل احادیث صحیحہ سے دے دو، وہ نہیں دے سکے۔ عقیدہ کس چیز کا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسحور ثابت کر کے تم نے اپنی یہ غلط دندہ استعمال کرنا ہے کہ قرآن کو تو پہلے تم بیچ رہے ہو، قرآن فروشی تو کر رہے ہو، اللہ کی آیات کو تو بیچ رہے ہو، لیکن ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ڈھال بنا کے عوام کو مت لوٹو، جو مرضی دھندا کرو، حلال کرو، حرام کرو، ہم تمہیں نہیں کہتے یہ کرو یا نہیں کرو، نہ تم نے ہمارے کہنے سے تعویذات چھوڑ دینے ہیں، نہ تم نے ہمارے کہنے سے کرنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو مرضی دھندا کرو، چاہے ہیروئن بیچو، جو مرضی کرو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ڈھال بنا کے عوام کو لوٹو مت، کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، لہٰذا آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا کچھ تو خدا کا خوف کریں، کچھ تو حیا کریں، شرم کریں، آخر تم نے بھی مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہ کہیں ان ظالموں کی فہرست میں اللہ کریم تم کو کھڑا نہ کر دے۔ تم تو وہی عقیدہ رکھتے ہو جو مکے کے کافر رکھتے تھے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اگر ان کو خدا نے ظالم کہا ہے تو جو بھی ان والا کام کرے گا مولانا وہ ظالموں کی فہرست میں ہی رکھا جائے گا نا۔ قرآن نے پہلے ان پر فتویٰ لگایا، بعد میں ان کا کرتوت ذکر کیا۔ وقال الظالمون، قرآن کہتا ہے ظالموں نے کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم اس شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، جو مسحور ہے۔ قرآن نے پہلے فتویٰ لگایا ہے، بعد میں ان کا کرتوت ذکر کیا ہے۔ انہی کے کرتوتوں والے تم وہ کام کرو تو تمہارے پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ کم از کم قرآن کو پڑھو، قرآن کو بیچو نا، قرآن کو فروخت نہ کرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ میں نے پھر آپ کو یہی کہتا ہوں کہ عام مطلق، پھر کہتے ہو کہ مشیت اللہ کے، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ مشیت اللہ بھی تم جادو کے اثر کا انکار کرتے ہو۔ مولانا مشیت اللہ جادو کے اثر کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن
میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر جادو کا اثر ثابت کریں، نہ پہلے آپ نے کیا ہے، نہ کر سکتے ہیں، نہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی تمہاری اس دعوے کے مطابق ایک دلیل بھی نہیں دے سکتی۔ کم از کم تم نے 3-4 ایپیسوڈ بھیجے ہیں، یوٹیوب پہ لکھے ہیں، کبھی آپ نے دعویٰ دیکھا ہے؟ ایک دفعہ ہی دعویٰ عوام کے سامنے پیش کر دو کہ ہم نے یہ جھوٹا دعویٰ لکھا تھا، ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں۔ تم اس جھوٹے دعوے سے توبہ کر لو، اور واقعتاً اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کے کسی اکابر کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو تم نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس جھوٹے عقیدے سے مولانا توبہ کر لیں، یا کہہ دے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے تو میں دلیل دو، اور دلیل بھی کوئی نہیں، مانتے بھی نہیں ہو، یہ کس طرح کی بات ہے؟ میں نے اس لیے کہا تھا کہ عام مطلق جادو کے متعلق میں تجھے نہیں بات کر رہا، میں صرف اور صرف پیغمبر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی عزت کا خیال کرو، پیغمبر کی عظمت کا خیال کرو، پیغمبر کی ذات کو ڈال بنا کر یہ گندا دھندا نہ استعمال کرو، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ڈال نہ بناؤ۔ جو مرضی کہو، کہہ دو کہ مولانا فلاں مولانا پہ جادو ہو گیا، فلاں مولانا پہ جادو ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ ہم عامل ہیں، ہم نے چلے کاٹے ہوئے ہیں، ہم نے عمل کیے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، ہم صرف جادو کے اثر کو نکالتے ہیں، ہمارے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے اوپر نہیں مانتے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، تم عوام پہ مانتے ہو۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جا کے تم نے ہاتھ ڈالا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ مولانا کچھ خدا کا خوف کریں، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کہیں ان ظالموں کی فہرست میں خدا تمہیں کھڑا نہ کر دے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں، میرے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، ذاتی اناد نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کریم تمہیں ظالموں کی فہرست میں شامل نہ کر دے، مومنوں کی فہرست میں رہنا چاہیے تمہیں۔ اس لیے بار بار کبھی آپ اس دعوے کو دیکھیں، آپ کے ہوش ٹکانے آ جائیں کہ ہم نے لکھ کے کیا دیا ہوا ہے اور بیان کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کہیں بھاگتے ہیں، کبھی کہیں بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ مولانا 4-5 ایپیسوڈ تو ہو گئے ہیں، ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، بلکہ 5 گھنٹے میں آپ ایک آیت پیش نہیں کر سکے۔ اس وقت ہم آپ کی جان کو روتے رہے کہ مولانا ایک ہی آیت پیش کر دو، اس وقت آپ پیش نہ کر سکے، اب آپ کس ایپیسوڈ پہ پیش کریں گے؟ اگر آپ کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، آپ کو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو بیچو نہ، قرآن کو سمجھو، قرآن کو فروخت نہ کرو، قرآن کو پڑھ کر عوام کو سناؤ، عوام کو دھوکہ نہ دو۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ تم بھی اور تمہارے مناظر بھی ایک دفعہ اپنے دعوے کی طرف تو ذرا نظر کر لیں، اس کے بعد جواب دینا مولانا، اس کے بعد جواب دینا، صرف اور صرف اپنے دعوے کی طرف نظر کرنا۔ ایک دفعہ اپنے دعوے کی طرف دیکھنا تو صحیح۔ پورے مناظرے میں بھی ہم آپ کو للکارتے رہے کہ یہ دعویٰ ہے، اس کو پڑھو، تم نے توجہ نہیں فرمائی۔ اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے دعوے کی طرف دیکھو، جو تم نے لکھ کے دیا ہوا ہے اس دعوے کی طرف آؤ۔ اگر دعوے کی طرف نہیں آؤ گے تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے رہیں گے۔ باقی اکابرین اشاعت التوحید و سنہ کو بکواس کرنی چھوڑ دو، ان کے ذمے بہتان لگانا، ان پر تبرہ بازی کرنا، یہ تمہارا کام ہے، کسی ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ یا ظالموں کا کام ہے یا کافروں کا کام ہے، کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف نہیں کیا وہ اہل سنت کو کیا معاف کریں گے؟ اس لیے مولانا مسحور تم بن جاؤ، پیغمبر کی ذات کی طرف اس طرح کے گندے الفاظ کی نسبت نہ کرو۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ذرا خدا کا خوف کریں اور اپنے دعوے کو پڑھیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، ایک آیت کا مطالبہ کر رہا تھا میں کہ ایک آیت پیش کر دو قرآن مقدس سے، نہیں پیش کر سکتے۔ ایک حدیث صحیحہ اپنے دعوے کے مطابق پیش کر دو، نہیں کر سکے۔ پھر میں نے آپ کو اتنی چھوٹ دی تھی کہ جو اکابرین اشاعت التوحید و سنہ زندہ ہیں ان میں سے ایک اکابر اپنی کسی تقریر میں اعلان کر دے کہ ہشام بن عروہ والی جو روایت ہے من و ان ہمارا اس پر عمل ہے، میں پھر بھی آپ کو چھوڑ دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔